بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء و خاتم النبیین و علی سائر الانبیاء و آلک و اصحابک والاولیاء والصالحین۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی علی اور آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ کے القابات میں اسد اللہ، شیر خدا، حیدر اور مرتضیٰ مشہور ہیں۔ آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور آپ کی ولادت باسعادت 13 رجب کو واقع فیل کے 30 سال بعد بروز جمعۃ المبارک کو خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کے والد نے آپ کو اٹھا کر پیار کیا تو بہت پریشان ہوئے، کیونکہ آپ نے اپنی آنکھیں نہ کھولی تھیں۔ اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو پکڑ کر اپنی گود میں لیا تو آپ نے اپنی آنکھیں فوراً کھول دیں۔ ایک مرتبہ جوانی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے دریافت کیا کہ جب تم پیدا ہوئے اور تمہارے والد نے تمہیں اپنی گود میں اٹھایا تو تم نے آنکھیں کیوں نہ کھولیں، اور جب میں نے پکڑا تو فوراً آنکھیں کھول دیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ چاہتا تھا کہ میری پہلی نظر رخ مصطفیٰ پر پڑے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے منہ مبارک میں اپنا لباب دہن ڈالا اور آپ کا نام علی خود رکھا۔ اعلان نبوت سے پہلے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا، اور آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے اور تربیت میں پرورش پائی۔ اسی لیے آپ نے کبھی بھی شراب نوشی اور بت پرستی نہیں کی۔ آپ کا شمار 10 مبشرہ صحابہ کرام میں ہوتا ہے اور آپ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ آپ کا رنگ مبارک گندمی تھا، آپ کا جسم مبارک قدر فربا تھا اور کندھے مبارک مضبوط اور چوڑے تھے، اور آپ کے بازو اور پنڈلیاں گوشت سے بھرپور تھیں، اور آپ کی آنکھیں بڑی اور چہرہ پرکشش تھا۔ آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا اور آپ کے جسم مبارک پر بال بے شمار تھے، اور آپ کی داڑھی مبارک بھی گھنی تھی۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی۔ آپ کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور جب یہ لوگ نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ سبحانہ تقدس کا ایسا دین ہے جس کو اس نے اپنے لیے منتخب کیا ہے، اور اس کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے اپنے رسول کو بھیجا ہے، لہٰذا میں تم کو بھی ایسے معبود کی طرف بلاتا ہوں جو اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں تم کو اسی کی عبادت کا حکم دیتا ہوں۔ آپ نے عرض کیا کہ میں جب تک اپنے باپ ابو طالب سے دریافت نہ کر لوں اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راز کو فاش نہیں فرمانا چاہتے تھے۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، اگر تم اسلام نہیں لاتے تو اب اس معاملے کو پوشیدہ رکھو اور کسی اور پر ظاہر نہ کرنا۔ آپ اگرچہ اس وقت رات میں ایمان نہیں لائے، مگر اللہ سبحانہ تقدس نے آپ کے دل میں ایمان کو واضح کر دیا تھا، لہذا دوسرے روز صبح ہوتے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ کی پیش کی ہوئی ساری باتوں کو قبول کر لیا اور اسلام لے آئے، اور آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور تینوں خلفاء کے مشیر خاص رہے ہیں۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق دی تھی تو کم سن افراد میں سب سے پہلے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے، اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ نے اسلام قبول کیا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں کی شرارت اور ایذا رسانیوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تقدس کے حکم سے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کا حکم ہوا تو آپ کے پاس کفار کی امانتیں تھیں، جو کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین مان کر آپ کے پاس رکھوائی ہوئی تھی۔ کفار آپ کو قتل کرنے کے ناپاک ارادے سے باہر جمع تھے، تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اے علی، تم میرے بستر پر سو جاؤ، کیونکہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، اور تم میرے بعد لوگوں کی امانتیں واپس کر کے میرے پاس مدینے آ جانا۔ ایسے حالات میں جب کفار بیت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ کفار باہر موجود ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو آپ کا حضور کے بستر پر لیٹنا موت کو گلے لگانے کے مترادف تھا، لیکن آپ نے کمال محبت اور جان نثاری کا ثبوت دیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے اور مٹھی میں مٹی لے کر کفار کی طرف پھینکی، اور دشمنوں کے باہر موجود ہونے کے باوجود ان کے پاس سے ہو کر چلے گئے، لیکن اللہ سبحانہ تقدس کے حکم سے ان کافروں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر جاتے ہوئے نظر نہ آئے۔ اور پھر جب کفار گھر میں داخل ہوئے اور بستر کو دیکھا تو وہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے تھے۔ انہوں نے آپ سے پوچھا کہ تمہارے نبی کہاں ہیں اور کہاں گئے ہیں؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تم لوگ تلواریں لے کر باہر پہرا دے رہے تھے، اور مجھے کیا معلوم کہ وہ کہاں تشریف لے گئے ہیں۔ یہ سن کر وہ لاجواب ہو کر چلے گئے، اور آپ کچھ دنوں میں وہ امانتیں واپس کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ حدیبیہ کے موقع پر جب معاہدے کی شرائط طے ہو گئیں تو ان شرائط کو تحریر کرنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوس بن خولی انصاری کو طلب کیا، مگر مشرکین کے نمائندہ سہیل بن عمرو نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اس معاہدے کو آپ خود تحریر کریں یا حضرت سیدنا علی یا سیدنا عثمان غنی لکھیں۔ چنانچہ مشرکین کے نمائندہ سہیل بن عمرو کی التجا پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ یہ معاہدہ تم لکھو اور سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو۔ سہیل نے اعتراض کیا کہ ہم نہیں جانتے کہ رحمان اور رحیم کون ہے، اس لیے آپ اس کی بجائے بسم کا اللہم لکھیں۔ حضرات صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھیں گے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ جیسے یہ کہتے ہیں تم لکھ دو۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اقدس پہ عمل کرتے ہوئے لکھ دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے آگے لکھو کہ یہ معاہدہ ہے جس پر محمد رسول اللہ نے صلح کی ہے۔ رسول اللہ کا لفظ سن کر سہیل پھر اعتراض کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر ہم آپ کو اللہ سبحانہ تقدس کا رسول مان لیں تو آپ کی مخالفت کیوں کرتے؟ اس لیے آپ محمد رسول اللہ لکھنے کی بجائے محمد بن عبداللہ لکھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تم محمد رسول اللہ کی بجائے محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ لیکن حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ گوارا نہیں اور میں آپ کے نام مبارک کو مٹا نہیں سکتا، کیونکہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاہدے پر محمد رسول اللہ تحریر فرما چکے تھے۔ جب حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں عرض کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، مجھے دکھاؤ۔ لہٰذا حضور نے خود وہ الفاظ مٹائے اور محمد بن عبداللہ تحریر فرمایا۔ فتح مکہ کے موقع پر کعبے کے اندر جو بت پڑے ہوئے تھے ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرا دیا، لیکن کفار نے بعض بت کعبے کے اندر بہت اونچے رکھے ہوئے تھے جن تک ہاتھ نہیں پہنچتا تھا، تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو کر ان بتوں کو گرا دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تم نبوت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے، لہٰذا تم میرے کاندھوں پر آؤ اور ان بتوں کو گرا دو۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں پر سوار ہوئے اور تمام بتوں کو گرا کر توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے علی، خود کو کیسی جگہ پر پاتے ہو؟ تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا سر عرش کے پاس پہنچ گیا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ پردے اٹھ گئے ہیں، اور وہ چیز جو آسمان میں ہے اگر اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں تو اس کو پکڑنا آسان ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتوں کو گرانے کے بعد خود کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کاندھوں سے نیچے گرا لیا اور مسکرانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے خود کو اتنی اونچی جگہ سے گرایا ہے لیکن مجھے کوئی بھی تکلیف یا نقصان نہیں پہنچا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تمہیں کوئی تکلیف یا چوٹ کیسے پہنچ سکتی تھی کہ تمہیں تو خود اللہ سبحانہ تقدس کے رسول نے اوپر اٹھایا اور جبرائیل امین نے نیچے اتارا ہے۔ فتح خیبر کے سفر میں صبا کے مقام پر ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر ادا فرمائی اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کام کے لیے کہیں پر بھیجا۔ اسی دوران نماز عصر کا وقت بھی آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر ادا فرمائی۔ اس کے کچھ دیر بعد حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر انور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھا اور آرام فرمانے لگے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرکت تک نہ کی تاکہ میرے آقا اور مولا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آئے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، کیا تم نے نماز عصر پڑھ لی ہے؟ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تو سورج غروب ہو گیا ہے، لیکن تم نماز عصر پھر بھی وقت پر ہی ادا کرو گے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ سبحانہ تقدس، اگر علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا تو اس پر سورج لوٹا دے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ سورج جو کہ غروب ہو چکا تھا وہ غروب ہونے کے بعد پھر طلوع ہو گیا، یہاں تک کہ پہاڑوں اور زمین پر دھوپ چمکنے لگی۔ پھر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمایا اور نماز عصر ادا فرمائی، اور ان کے نماز عصر ادا فرمانے کے بعد سورج دوبارہ غروب ہو گیا۔ ایک دن غزوہ طائف کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے سرگوشی فرمائی، اور سرگوشی بہت طویل ہو گئی۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرگوشی فرما کر فارغ ہوئے تو حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آج آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ کافی دیر تک سرگوشی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سرگوشی نہیں کی، بلکہ اللہ سبحانہ تقدس نے خود علی کے ساتھ سرگوشی فرمائی ہے۔ جنگ خیبر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن یہ ارشاد فرمایا کہ کل میں جھنڈا ضرور اس شخص کو دوں گا جس کو اللہ سبحانہ تقدس اور اس کا رسول دوست رکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ پر اللہ سبحانہ تقدس ضرور فتح عطا فرمائے گا۔ تمام حضرات صحابہ کرام اس رات اس حسرت میں رہے کہ صبح کس خوش نصیب کو جھنڈا عطا فرمایا جائے گا۔ جب صبح ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی ابن طالب کہاں ہیں؟ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو بلا کر لایا جائے۔ جب حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لباب دہن لگایا اور ان کے لیے دعا فرمائی، تو وہ فوراً اس طرح شفایاب ہو گئے جیسے انہیں کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جھنڈا عطا فرمایا اور مسلمانوں کو جنگ خیبر میں فتح نصیب ہوئی۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت میں خشوع و خضوع کی ایسی کیفیت مبارکہ حاصل تھی کہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے ارد گرد کی کچھ بھی خبر نہ رہتی، بلکہ نماز میں استغراق کی کیفیت اس قدر شدت سے طاری ہوتی کہ جسم پر ہونے والی کسی واردات کی بھی خبر نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ آپ کو لڑائی کے دوران تیر لگ گیا جو کہ جسم میں اتنی گہرائی میں چلا گیا کہ اس کا نکالنا مشکل ہو گیا۔ لوگوں نے تیر نکالنے کی کوشش کی مگر تکلیف کی وجہ سے وہ اس کو نہ نکال پائے، تو آپ کے صاحبزادوں اور لوگوں نے کہا کہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو تم لوگ ان کا تیر نکال لینا۔ چنانچہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے آپ کے جسم مبارک سے اس تیر کو نکال لیا اور آپ کو اس کا احساس اور تکلیف تک محسوس نہ ہوئی، اور جب نماز ختم ہوئی تو اس وقت آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے جسم مبارک سے تیر نکال لیا گیا ہے۔ ایک بار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی ملاقات ہوئی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آپ کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پل صراط سے وہی گزرے گا جس کو علی تحریری اجازت نامہ دیں گے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسکرا دیے اور کہنے لگے کہ کیا میں آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آپ کے لیے بیان کردہ خوشخبری نہ سناؤں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی،
پل صراط سے گزرنے کا تحریری اجازت نامہ صرف اسی کو دینا جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے محبت کرنے والا ہوگا، یعنی پل صراط کو وہی عبور کر سکے گا جو حضرات صحابہ کرام، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتا ہوگا، اور جو ان حضرات میں سے کسی سے بھی بغض رکھتا ہوگا وہ پل صراط عبور نہ کر سکے گا اور جہنم میں گر جائے گا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام صفین پر لشکر سمیت ایسی جگہ پر گزر ہوا جہاں پر پانی دستیاب نہ تھا۔ لشکر کے لوگوں نے آپ سے پانی کی کمی پر شکوہ کیا تو آپ نے ایک جانب جا کر حکم فرمایا کہ یہاں سے زمین کی کھدائی کرو۔ چنانچہ اس جگہ زمین کی کھدائی کی گئی تو کچھ دیر بعد ایک بھاری پتھر آڑے آ گیا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اس پتھر کو ایک ہی جھٹکے سے باہر نکال دیا، اور جیسے ہی وہ پتھر باہر نکلا وہاں سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ آپ کے لشکر کے لوگوں اور جانوروں نے سیر ہو کر پانی پیا اور سب لوگوں نے اپنی تمام مشقیں پانی سے بھر لیں، تو آپ نے دوبارہ وہی پتھر اسی جگہ پر رکھ دیا جس کی وجہ سے پانی کا وہ چشمہ دوبارہ بند ہو گیا۔ آپ کی اس کرامت کو دیکھ کر قریب واقعہ گرجے کا ایک پادری آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا گیا کہ مجھے بھی دائرہ اسلام میں داخل فرمائیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے؟ اس پادری نے عرض کیا کہ میں نے الہامی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس جگہ ایک پوشیدہ چشمہ ہے، اور اس چشمے کو وہ جاری کرے گا جو آخری نبی کا وصی ہوگا، اور آپ یقیناً آخری نبی کے وصی ہیں۔ جب آپ نے اس کا کلام سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگ کے دوران ایک کافر سے شدید مقابلہ کر کے اس کو نیچے گرایا اور اس کے سینے پر سوار ہو کر اس کو قتل کرنے ہی لگے تھے کہ اس کافر نے غصے میں آپ کے چہرے مبارک پر تھوک پھینک دیا۔ جب اس کافر نے ایسا کیا تو آپ نے اس کو فوراً چھوڑ دیا اور دوسری جانب جانے لگے۔ وہ کافر یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مجھے قتل کرنے لگے تھے اور میں نے تو ان کے چہرے پر تھوک پھینک دیا تھا، تو بجائے اس کے کہ وہ مجھے غصے میں آ کر زیادہ زور سے مارتے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ اس کافر نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم صرف اللہ سبحانہ تقدس کی رضا کے لیے جنگ کر رہے ہیں، لہٰذا میرا تمہیں مارنا صرف اللہ سبحانہ تقدس کی رضا کے لیے ہے۔ تو جب تم نے میرے چہرے پر تھوکا تو مجھے اس بات کا خوف پیدا ہوا کہ کہیں تمہیں مارنے میں میرا ذاتی غصہ شامل نہ ہو جائے، لہٰذا اس لیے میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ وہ کافر آپ کا یہ اخلاص دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور اس نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ تقدس کے حکم مبارک پر اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی، اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہری حیات مبارکہ میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اور شادی نہ فرمائی۔ جب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہری وصال مبارک ہوا تو اس کے بعد حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 مزید شادیاں فرمائیں۔ اس طرح آپ کی کل ازواج کی تعداد 9 ہے۔ اب آپ کی شان میں چند احادیث مبارکہ پڑھی جائیں گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تو اور تیرے چاہنے والے مددگار میرے پاس حوض کوثر پر پر نور چہروں کے ساتھ سیراب ہو کر آئیں گے، اور ان کے چہرے نور کی وجہ سے سفید ہوں گے، اور بے شک تیرے دشمن قیامت کے روز میرے پاس حوض کوثر پر بدنما چہروں کے ساتھ اور سخت پیاس کی حالت میں آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میرے ساتھ تمہاری وہی نسبت ہو جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی؟ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ تقدس علی پر رحم فرمائے، اے اللہ سبحانہ تقدس حق کو اسی طرف پھیر دے جس طرف علی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، اور وہ ہر ایمان والے کے یار و مددگار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں
اور علی اس کا دروازہ ہے، پس جو علم حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو وہ اس دروازے کے راستے سے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے ضرور مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی پس اس نے ضرور اللہ سبحانہ و تقدس سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض رکھا پس اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا پس ضرور اس نے اللہ سبحانہ و تقدس سے بغض رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ رہے گا، اور دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن حوض کوثر پر وارد ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، قیامت کے دن آپ کا جھنڈا کس کے پاس ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں میرا جھنڈا اٹھانے والا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ اللہ سبحانہ تقدس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت عطا فرمائے، اور روز محشر ان کی شفاعت کی دولت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔